السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بڑی ہی کشمکش میں ہوتے ہیں جب کوئی پریشان ہوتا ہے، جب کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا جب کسی کے اوپر جن حاوی ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑی کشمکش میں ہوتا ہے کہ جا کر میں علاج کس کے پاس کرواؤں اور صحیح کون ہے غلط کون ہے کیسے پہچانوں، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کا لباس اچھا رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی لگاتا ہے اور اچھے سے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بہت فالوورز ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاتھ میں شفا ہے، انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے ویسے علاج کر دیا۔ تو ایک عام آدمی کیسے پہچانے کہ جو رقیہ کرنے والا ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے، اور ایک عام آدمی کیسے پہچانے کہ ایک جادوگر کون ہے اور جادوگر کے اوصاف کیا ہیں؟ اس پر وضاحت کر دیں پلیز۔ دیکھیے، عام بات ہے کہ جب کوئی انسان جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جو دواخانہ دکھا اس دواخانے میں نہیں چلا جاتا، یا دواخانے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، وہ کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ مرض کے لیے مجھے صحیح ڈاکٹر چاہیے، مرض کی تشخیص کرنے والا، صحیح علاج کرنے والا، اور جان لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈگری ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، دماغ کا علاج کرنا ہے تو ہارٹ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا کینسر والے کے پاس نہیں جاتے، کسی کو کوئی مرض ہے تو اسی کا ڈاکٹر تلاش کرتے۔ تو ایسے ہی روحانی امراض میں بھی پہلے کسی کے پاس بھی جانا ہے تو اس کے تعلق سے صحیح طریقے سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعی رقیہ کرنے والا ہے یا کسی قسم کا جادوگر ہے، یہ شریعت کے علم سے واقف ہے یا نہیں ہے، اس کا علاج صحیح یا نہیں ہے، اس کی تحقیق پہلے کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی رخ کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ جادوگر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جادوگر کے تعلق سے تو میں کہوں گا، جادوگر یہ خبیث نفس والا ہوتا ہے، برے نفس والا ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ علم والا نہیں بلکہ جاہل ہوتا ہے، اور ان جادوگروں کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور اس کے اعمال میں کفریہ اور شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوتا ہے، اور شیطانوں کی مدد سے ہی اپنے کام کو چلانے والا ہوتا ہے، اور حقیقی معنوں میں اس کے پاس کسی قسم کا کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جب مریض اس کے پاس پہنچے گا تو اپنے طور پر بہت ساری باتیں اپنے موکلوں کے ذریعے سے یہ غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرے گا، اس میں ایک آدھ بات صحیح نکل جائے گی، جس سے مریض بھی بڑا متاثر ہوگا، اس نے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس نے بیان کر دیا ہے۔ ہاں، کیونکہ بہت عام طور پر سنے جاتے ہیں کیسز آتے ہیں کہ آتے ہی وہ بہت پہنچے ہوئے حضرت ہے، جاتے ہی جو ہے میرے پورے مرض کے بارے میں بتا دیے، میرے خاندان کے بارے میں بتا دیے، تو بہت پہنچے ہوئے وجہ سے اس طریقے سے بتاتے ہیں لوگ۔ ویسے اگر آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا حکیم کے پاس جائیں گے، اب آپ کہیں گے کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا سینے میں درد ہے، تو وہ اس کی کئی علامتیں بتائے گا، آپ کو ایسے ہو رہا ہے کیا، ایسے ہو رہا ہے کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرض میں ایسی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے بتاتا ہو۔ تو ایسے یہ بھی جادوگر بھی ایسی چیزیں بتاتا، لوگ متاثر ہو جاتے کہ واقعی انہوں پہنچے ہوئے، بہت ساری باتیں میرے اندر جو چھپی ہوئی تھی وہ چیزیں بتا دی۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ دیتا مزید اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ آپ کو فلاں آپ کے رشتہ دار نے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں انہوں نے ایسا کرا دیا۔ اس کے بعد اس کا ذہن منتشر ہوا تھا کہ فلاں سے میرے تعلقات اچھے، بہت اچھا ملنے جلنے والے ہیں، لگ جاتا ہے کسی نہ کسی کو، یہی شخص ہوگا۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک شر پسند انسان رہتا ہی رہتا، یا پھر کسی سے کچھ اختلاف ہے تو فوراً بتا دیتا کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا تھا، وہی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے، کبھی کہہ دیتا کہ فلاں ہیں۔ یہ غیب کی باتیں اپنے طور پر بتانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اس کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ غیب جاننے والی ذات تو ہمارا ایمان ہے، غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ غیب کی باتیں بتاتا، تو یہ اس کے اوصاف میں سے ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جادوگر کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ مریض کی ماں کا نام پوچھتا، مریض کی ماں کا نام پوچھتا۔ جان لیجئے کہ جادوگر ہے، اور جادوگر کے لیے لازم ہے کہ وہ مریض کی ماں کا نام پوچھے۔ جو بھی مریض کی ماں کا نام پوچھ رہا وہ یقیناً وہ جادوگر ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے جادوگر کے یہ اوصاف ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنے جادو کو اس طریقے سے لوگوں کے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے سو بچنا بہت ضروری ہے، اور ان کے پاس جانا، ان کے پاس علاج کرانا، شریعت نے تو سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ جادو سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی، کیونکہ یہ ہلاکت کرنے والی چیز ہے۔ اور ایسے ہی جادوگروں کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں،
جو بہت ساری غلط سلط باتیں کر دیتے ہیں، حقیقی معنوں میں ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ کفریہ شرکیہ عمل کرنے والے ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ظاہری ان کے حلیے کو نہیں دیکھیں گے، ان کے جو امور انجام وہ دے رہے ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی وہ پورے 5 وقتہ نمازی بھی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی داڑھی کیوں نہ رکھتا ہو، بڑی سے بڑی پگڑی کیوں نہ پہنتا ہو، جی، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس موکل ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں یا وہ غیب کی باتیں جان کر بتا رہا ہے، تو اس کے حلیے پر نہ جائیں اور یہ یقین جان لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ جادوگر ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ ماں کا نام پوچھا جاتا ہے، تو جب ماں کا نام پوچھتا ہے تو ہم کو پکڑ میں آنا چاہیے کہ جادوگر ہے۔ پھر جب علاج کروانے جاتے ہیں تو اگر وہ تعویذ گنڈے پلیتے دے رہا ہے، جی ہاں، اس سے بھی تعویذ گنڈے پلیتے دینا، گھر میں گاڑنے کے لیے کوئی چیزیں دیتا ہے، پھر مخصوص جانور منگاتا ہے، مخصوص جانوریں منگاتا ہے، یا پتلے منگواتا ہے، یا مختلف چیزیں، مختلف اشیاء، سب کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر جادوگر دوسرے جادوگر سے ہٹ کر کچھ کام کرنا چاہتا ہے، تو ایسے جادوگروں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنے بہترین طریقے سے شیخ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم جب رقیہ کرانے جائیں تو یہ چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ وہ رقیہ کرنے والا واقعے میں صحیح طریقے سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے آج کل ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی کو عربی بات کرتے سن لیں، چاہے وہ گالی ہی کیوں نہ دے رہا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ ہم کو قرآن کی آیتیں نہیں معلوم ہیں۔ کوئی انسان اگر عربی بھی پڑھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے۔ تو آپ کو قرآن پہلے تو جاننا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سامنے جو پڑھ رہا ہے آدمی وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی عربی کے کچھ الفاظ پڑھ رہا ہے جو شرکیہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ دوسرا، جب آپ جائیں تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اس کا منہج صحیح ہو، یہ جادوگری سے یا غیب کی باتوں سے یا تعویذ سے، گنڈے پلیتوں سے، یا کوئی خاص جانور کو کوئی خاص جگہ پہ لے جا کر ذبح کرنا، یا کوئی خاص ٹائپ کا جانور منگانا، یا کوئی کالا پرندہ، کالا بھیڑ بکری جس طریقے سے منگائے جاتے ہیں، یا پھر کچھ خاص اناج جو گاڑنے والی چیزیں ہوتی ہے، یا بندش کے نام پر کروایا جاتا ہے، یا کوئی ایریا کو بندش کروائی جاتی ہے، ایسے ساری چیزیں اگر یہ کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہے یا آپ کی کوئی غیب کی باتیں آپ کے سامنے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ سمجھیے جادوگر ہے، چاہے اس کا حلیہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔